السلام علیکم مومنین سے گزارش ہے کہ حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری شریف جاورا میں تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لیں اور تعمیر میں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایک روپیہ بھی امام باڑے کے لیے بہتر رہے گا اور آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اجازہ بھی ہے، آپ ہمیں سہم امام خمس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سال سے کام رکا ہوا ہے، فائنینس کی کمی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اب اس کام کو شروع کرنا ہے اور ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ 40 تک کم سے کم نیچے کا ایک گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے اور اس میں مومنین کا آنا جانا، نماز اور مجلس ماتم شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں حیدری امام باڑے کا کہ اس وقت حیدری امام باڑہ اس پوزیشن میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی اس امام باڑے کی تعمیر ہو جائے گی اور مومنین یہاں مجلس ماتم بھی کر سکیں گے اور نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے اسے آرام سے۔ مومنین، ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9220541108۔ آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنی مدد بھیج سکتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: احب اللہ من احب حسینا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذان گرامی، جناب زہرا کو پرسہ دینے کے لیے اب ہمارے پاس وقت بھی بہت کم بچا ہے۔ اگر ہماری یہ عزاداری قبول ہے تو واقعاً یہ ہمارے لیے ایک شرف کا مقام ہے، اور اگر ہماری یہ عزاداری قبول نہیں ہوئی تو ہمارے پاس اسے قبول کروانے کے لیے، زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، بی بی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جب عزاداری کے لیے مجلسوں میں بیٹھیں
تو خلوص دل سے اس دعا کے ساتھ بیٹھیں کہ اگر اس مجلس سے ہم جب فارغ ہو اور اس مجلس سے جب ہم اٹھیں تو قبولیت کے ساتھ جناب زہرا کی خوشنودی کے ساتھ اٹھیں. ایک صلوات پڑھ دے بابا. اذان گرامی، یہاں پر بیٹھ کر مجلس سننا اور مصائب سننا یا مجلس پڑھنا یا مصائب پڑھنا بہت آسان اور بہت ہی خود ہمارے لیے یعنی معمولی سی چیز ہے، لیکن بس اس تصور کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا میں جس طرح سے امام حسین کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے منظر رونما ہو رہے تھے، اسے برداشت کرنا کتنا سخت تھا، جس کو کل خاص کر عاشور کے دن آپ لوگ اور بھی زیادہ تفصیل سے سماعت فرمائیں گے. جب ہم سنتے ہیں آسان الفاظ میں، اچھے ماحول میں، امن کے ماحول میں، تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن جب یہ بیویوں کی آنکھوں کے سامنے 70 قدم کے فاصلے سے جب یہ سارے منظر دیکھے جا رہے تھے کہ ان کے عزیزوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور وہ بیویاں اس عالم میں بھی صبر کے ساتھ شکر خدا ادا کر رہی تھیں. روزانہ گرامی، گزشتہ سے پیوستہ اب تک کے میں نے اسی حدیث کو اپنا سرنامہ کلام بناتے ہوئے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خدا بند عالم اس سے دوستی کرے گا، اس سے محبت کرے گا جو امام حسین سے دوستی کرے اور جو امام حسین سے محبت کرے. اسی میں ہمارے درمیان بہت ساری ایسی بحث اور بہت سارے ایسے ٹاپکس بھی آئے جن کو میں نے اہم سمجھا تھا کہ آپ کے سامنے اسے بیان کروں، جن میں سے کل کا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا اسلام اور سیاست، اسلام اور پولیٹکس، جس پر میں نے کم وقت ہونے کے باوجود کوشش یہ کی کہ ایک نتیجے تک کہ آپ کو پہنچا دوں، اور باقی کی آپ کی اپنی خود کی ذمہ داری ہے کہ اس موضوع پر آپ بھی بررسی کریں، تحقیق کریں اور ریسرچ کریں. میں نے معصومین کے کلام میں، معصومین کے واقعات کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام آیا سیاست سے مل کر ہے یا اسلام سیاست دونوں الگ الگ چیز ہے. آیا یہ چیز ممکن ہے کہ سیاست کو ایک اچھا رنگ دے کر ہم اسلامی سیاست کہہ سکتے ہیں؟ آیا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سیاست کسی بھی صورت میں اسلام میں شامل ہو؟ بہرحال جو لوگ حاضر تھے ان لوگوں نے سماعت بھی کیا، اور اگر ان کے ذہنوں میں کوئی اشکالات، سوالات یا اس طرح کی کوئی جو ہے پیچیدگی ہو تو وہ بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جہاں تک مجھ سے بھی ممکن ہوگا اسے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. اسی سے مربوط اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مقصد حسینی، ہمارا جو موضوع بھی ہے امام حسین اور حسینی، کربلا میں امام حسین کے آنے کا اصل ہدف کیا تھا؟ عام طور پر جو علماء اور ذاکرین بیان کرتے ہیں، آیا صرف وہی مقصد تھا؟ کچھ لوگ امام حسین کے مقصد کو بہت محدود کر دیتے ہیں، بہت محدود. صرف امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ کہا امام حسین کا مقصد صرف یہ تھا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ بولا امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ کس طرح سے اگر فاجر حکومت ہو، فاسق حکومت ہو، بری حکومت ہو تو آپ کو کس طرح سے قیام کرنا چاہیے. امام حسین کے خروج کا مقصد، بولا مقصد امام حسین کا مقصد یہ تھا، جوانوں توجہ کیجئے گا جو جملے میں آپ سے صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اے جوانوں ذرا کربلا سے یہ درس حاصل کرو کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنا خون بہانا چاہیے ظالم کے خلاف، کس طرح سے ہمیں ظالم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ. بہرحال میں یہاں پر جب بیٹھا ہوں تو میں صرف اور صرف جو اپنا ویو ہے وہی بیان کروں گا، جو میری اپنی نظر ہے، اور جہاں تک مجھ سے ممکن ہو
جو دوسروں کی نظر اور جو دوسروں کے ویو ہے اس کو میں رد کرنے کی کوشش کروں گا کہ میری نگاہ میں کیا صحیح ہے، میں اسے آپ کے سامنے بیان کروں۔ آیا امام حسین کا مقصد واقعاً اتنا محدود تھا کہ جس سے آج ہم صرف اتنا استفادہ کریں کہ اے جوانوں تم لوگ جوش میں آؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرو؟ کیا آیا یہی مقصد تھا یا نہیں؟ مقصد کربلا اس سے بہت زیادہ بلند تھا اور بہت عظیم مقصد تھا۔ اب میری باتوں سے جو میرا منظور ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آیا صرف ظلم کے خلاف کھڑا کرنا، ظلم کے خلاف، اور تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ کربلا میں امام حسین آئے اسی لیے تھے کہ بس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائے، لیکن عزیزو زیادہ بلند تھا۔ اور دوسری بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام حسین، یہ والی بات سراسر غلط ہے۔ حیران ہوں گے آپ لوگ کہ عام طور پہ تو ہم یہی سنتے ہیں، جس سے سنتے ہیں وہ یہی کہتا ہے۔ خود امام حسین نے اپنے نکلنے کا مقصد بیان کیا۔ اگر ظلم کے خلاف ہی کھڑا ہونا مقصد تھا تو آیا دوسرے ائمہ کے دور میں ظلم نہیں تھا؟ بہت آسان سا جواب ہے، اور بلکہ تعجب کی بات یہاں پر جو ظلم ہوتا تو کس پر ظلم تھا؟ کوئی ایسی مثال بتائیے مجھے کہ یزید کو جب خلافت ملی ہے تو اس نے امام حسین پر ایسا کون سا ظلم ڈھا دیا جس کے خلاف آواز بلند کی گئی تھی؟ ابھی تو اس نے تقاضۂ بیعت کیا ہے، ولید سے کہا ہے کہ مدینے میں ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کرے تو سر قلم کر دینا۔ کوئی ایک مثال دیجئے ایسے ظلم کی جو ظلم ڈھایا جا چکا جس کے جواب میں امام حسین کھڑے ہوں۔ ابھی تو دھمکی ہے، ابھی تو مطالبہ ہے، ابھی تو تقاضا ہے بیعت کا کہ بیعت لو۔ ممکن تھا یزید نے بھی سوچا ہوگا کہ شاید ڈر کے بیعت کر لیں گے، ظلم کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اور اس کو یہ بھی احتمال تھا کہ بیعت نہیں کریں گے اور مارے جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ظلم کے خلاف مولا حسین نے خروج کیا، جبکہ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو مدینے سے امام حسین نے اس وقت ہجرت کی ہے جب امام حسین کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میں مدینے میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہوں۔ سنا ہے آپ نے عام طور پر پہلی محرم کو یہ چیز پڑھی جاتی ہے، جو ولید نے ان کو دربار میں بلایا اور دربار سے جب واپس امام حسین پلٹے ہیں تو اس وقت آنے کے بعد یہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ مدینہ ہمارے رہنے کے لائق نہیں بچا۔ اگر اطمینان ہوتا کہ مدینے میں اب بھی ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اسلام کو بھی نقصان نہ پہنچے، تو آیا امام حسین مدینے سے باہر نکلتے؟ بالکل واضح سی بات ہے، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے ٹاپکس لاؤں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ میں خود بھی اس سے استفادہ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا تو بہرحال اس کے مجھے بھی جو ہے بہت سارے اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ تو مدینے سے خروج کا مقصد یا مدینے سے خروج کرنے کا اصل ریزن، ہجرت کی اصل وجہ خود امام حسین نے اپنے گھر والوں سے بیان کیا کہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولید کے پڑوس میں جو مروان تھا وہ تکرار کرتا رہا، بلکہ راستے میں، گلیوں میں مولا حسین کو پکڑ کے یہ دہراتا رہا کہ جلدی سے بیعت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، اگر مقصد امام حسین کا صرف ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا
تو امام حسین کی تاریخ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آیا امام حسین کا وجود سن 60 ہجری میں تھا؟ اس کے پہلے کیا امام حسین کا وجود نہیں تھا؟ مولا علی کی شہادت کے بعد سن 40 ہجری میں، اس کے بعد سے کربلا کا واقعہ 20 سال کے بعد رونما ہوا ہے۔ ان 20 سالوں میں آیا کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا؟ اور اگر کوئی ظالم بادشاہ موجود تھا تو وہ ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں تھی؟ سوال ہے۔ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہے، اور زمانے کا سب سے بڑا جابر ظالم بادشاہ معاویہ بھی موجود ہے۔ کیوں قیام نہیں ہوا؟ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تو بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، تاکہ زیادہ طول نہ دوں، کہ یہی مولا حسین معاویہ کے دور میں بھی موجود تھے، ظلم دیکھ رہے تھے، اپنے چاہنے والوں پر بھی ظلم دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اس وقت یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اب ہمیں قیام کرنا ہے۔ تو بس اس کو اگر لفظوں میں بند کر کے کہوں تو مصلحت جو امام کی تھی اسے امام بہتر جانتے ہیں، اور اسے امام بہتر طریقے سے اپنی زبان سے خود بیان کرتے ہیں۔ جب امام مدینے سے نکلے ہیں تو کہتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینے سے نکل رہا ہوں تاکہ امت محمدی کو سدھار سکوں۔ ان کا جو دل سو چکا ہے، ان کا جو ضمیر مر چکا ہے، اسے مجھے زندہ کرنا ہے۔ اور اس میں یہ جملے بھی ہیں کہ ظلم کے مقابل میں بیٹھے رہنا یہ ذلت ہے، اور پھر ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلا ہوں اور میں برائیوں سے روکنے کے لیے نکلا ہوں۔ لیکن یہ کہ امام حسین کے مقصد کو صرف جوانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اٹھو اٹھو ظالم کے خلاف آواز بلند کرو، اس لیے کہ کربلا اسی لیے تھی، یہ چیز سراسر غلط ہے۔ اب آئیے اسلام کے شروع کی تاریخ پڑھیں۔ مولا علی کا دور ہے، کیا اس زمانے میں ظالم موجود نہیں تھے؟ کہاں اس زمانے میں بھی ظالم، بلکہ بڑے بڑے ظالم موجود تھے، اور تاریخ کا اگر پہلا مظلوم اور ایسا مظلوم کہ جس کو واقعی مظلوم کہا جائے تو امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان پر کس کس طرح کے ظلم ڈھائے گئے، اس کے لیے خود امام اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، خطبہ شکشکیہ میں موجود ہے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ جیسے کسی کی آنکھ میں کانٹا ہو، کسی کے گلے میں ہڈی پھنس جائے، نہ وہ نکل سکے اور نہ نگل سکے۔ خود مولا علی کے جملے اپنے لیے ہیں، اور پھر اس سے ہٹ کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جناب امام علی کی حیات میں ان پر جس طرح کے ظلم ڈھائے گئے، کیا ہم اسے ظلم نہیں سمجھتے؟ کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ اگر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی مقصد کربلا ہے تو امام علی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان ظالمین کو کہ جنہوں نے سیدہ زہرا پر ظلم ڈھایا اپنی تلوار کو نیام سے باہر نہیں نکالا؟ سوال ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو، کیوں؟ اور جب امام حسن کے دور میں امام علی کے چاہنے والوں کو اذیت دی جا رہی تھی، ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو جب مارا جا رہا تھا، اس دور میں امام حسن نے کیوں قیام نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقصد حسینی کو محدود نہ کریں، اپنے سیاسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے مقصد حسینی کو نہ بدلیں۔ پولیٹکس ہر جگہ کریں، لیکن کربلا میں پولیٹکس بالکل نہ کریں۔
اس لیے کہ امام حسین نے جس طرح کی قربانی اپنے خدا کے لیے دی ہے اور جو رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے دی تھی، خود امام حسین نے فرمایا تھا جب مدینے سے ہجرت کر رہے تھے، قبر نبی پر آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے خدا تجھے اس قبر کا واسطہ اور تجھے اس قبر میں رہنے والے کا واسطہ، تو مجھ سے وہی کام کروانا جس میں تیری خوشی ہو، جس میں نبی کی خوشی ہو۔ عزیزان گرامی، مقصد کربلا محدود مت کیجئے، اسے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے استعمال مت کیجئے۔ اور اگر آپ یہ سوچنے لگیں کہ ہم تو اس طرح کی خرافات کرتے ہی نہیں ہیں، تو عزیزان گرامی یہ صرف آپ کا اتنا ہی حق نہیں ہے کہ صرف آپ خود بری الذمہ ہو جائے، ارے میں اس طرح نہیں کرتا ہوں، میں کربلا کا مس یوز نہیں کرتا ہوں، میں کربلا سے غلط استفادہ نہیں کرتا ہوں، تو صرف اتنی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، بلکہ اگر کربلا سے کوئی غلط استفادہ کرتا ہو اور آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ چیز ہو رہی ہو، تو آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کربلا کی اس پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری اس کو روک کر انجام دیں۔ سب کی ذمہ داری ہے، جو بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو کربلا والا کہتا ہے، لیکن افسوس ہے یہاں پر اس بات کا کہ آج ہم شیعوں کے درمیان، تمام حسینیوں کے درمیان ایک ایسا افتراق، جدائی، دشمنی، اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ حقیقت میں اگر میں کچھ جملے بولوں اس کے بارے میں تو شاید آپ لوگ بھی جو ہے یہ سوچیں گے کہ کس طرح سے حسینیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اتنے اختلافات، آج ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں۔ میں کچھ مثالیں دوں گا جس سے یہ مسئلہ میں واضح کروں، اس لیے کہ میری نگاہ میں جو بھی اہم مسئلہ مجھے لگتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو بیان کر دوں، بعد میں اگر کسی کو اچھا لگے برا لگے تو ڈسکس کرے، اس کے ساتھ حل بھی کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ آپس میں یہاں پر بیٹھتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے اسی ماحول میں کچھ سوالات کروں تو آپ لوگ اس کا جواب دینے سے ڈریں گے۔ یہ ڈر کا ماحول ہمارے درمیان کیوں آیا؟ یہ ڈر کا ماحول ہمارے درمیان کیوں بنا؟ ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب دینے سے ہمیں ڈر لگے گا؟ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کچھ، یا بلکہ سوال کرنے کے بجائے میں کچھ آپ لوگوں کو یہاں وہاں کی باتیں کوٹ کروں۔ کہیں پر کچھ محفلیں مجلسیں ہوتی ہے جہاں پر ہمارے شیعہ حضرات بیٹھتے ہیں، مجلس شروع ہونے سے پہلے، محفل شروع ہونے سے پہلے لوگ اپنا ڈر مٹانے کے لیے یا لوگ بیان کرنے کے لیے پہلے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ دیکھیں توجہ رکھیے گا، برائے مہربانی میں اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے عام طور پہ لوگ جو ہے ڈرتے بھی ہیں اور بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال میں ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگر اس کا اثر ہوا تو حتماً مجھے بھی اس کی ایک اچھی جزا ملے گی، اور اگر اثر نہیں بھی ہوا تو کوشش کروں گا کہ نہیں، آئندہ میں خود کو سدھار کے اور سدھار لانے کی کوشش کروں گا۔ تو کچھ مجلسوں اور محفلوں کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے اپنے خود کانوں سے سنے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، اور میں سب سے توجہ چاہوں گا کہ وہ یہاں توجہ دیں کہ جب مجلس یا محفل شروع ہوتی ہے تو پہلے سوالات ہوتے ہیں۔ بھائی یہاں پر اس جلسے لفت تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں سوالات، اور لوگ جو ہے اس میں جو سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ لوگوں کے چہروں پہ نظر آنے لگتا ہے۔ اب بھی میں جو ہے ریڈ کر سکتا ہوں کئی لوگوں کے چہرے جو بدل جاتے ہیں اس طرح کے سوالات سے۔ کہیں مجلس محفل میں سوال ہوتا ہے، بھائی یہاں پہ تو سب لوگ اتحاد کے مخالف ہیں نا؟ کہیں پر یہ سوال ہوتا ہے، بھائی یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب آغا سستانی کو مانتے ہیں نا؟ کہیں پر سوال ہوتا ہے، بھائی یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب آغا خامنئی کو مانتے ہیں نا؟ کہیں پر بھائی یہاں پر کوئی شیرازی والا تو نہیں بیٹھا ہے نا؟ کہاں پر یہ سارے سوالات ہیں؟ واقعاً تعجب کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ ہم لوگوں کے اندر جو ٹیگز ایک دوسرے پر لگا دیے گئے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ ٹیگ لگائے گئے تب اس چیز سے ہم بے خبر تھے
کہ آیا یہ ٹیگ لگا کر آپس میں دوریا کرنا ہمارے مذہب تشیع کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ اس چیز سے بے خبر ہے ہم، اس لیے کہ ابھی ہمیں خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ اس نام سے ہم اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں، اس نام سے فلاں اپنا گروپ بنا رہا ہے، اس طرح سے ہم کچھ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں، اس نام سے ان کی بھی دکان چل رہی ہے، اور لوگوں کا لوگوں کے چہرے واقعاً دیکھنے لائق ہوتے ہیں۔ ابھی فی الحال میں خود یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے چہرے کو نہ دیکھوں، تاکہ جو ہے میں بھی بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں۔ لیکن جتنی بھی بات میں کہہ رہا ہوں سب کامن ہے، اس لیے آپ لوگ گھبرائیے نہیں، اور گھبرائیں گے بھی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم کربلا کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور یہاں سے کچھ اچھا سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور اگر اچھا سیکھیں گے اور صحیح معنی میں اماموں کو فالو کریں گے تو اس طرح کی جتنی خرافات ہمارے درمیان آج موجود ہیں سب ختم ہو جائے گی، اور میں اس کو بھی آپ کو کربلا سے جوڑ کر بتاؤں گا کہ کس طرح سے۔ تو جب اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ فلاں والے یہاں تو نہیں بیٹھے ہیں اور فلاں والے یہاں پر نہ آنا، فلاں لوگ یہاں سے دور رہنا، یہاں پر وہی آ سکتا ہے جو ان کو مانتا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، واقعاً یہ مذہب تشیع کو توڑنے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، جس میں ہم سب خود تشیع کے دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو شیعہ بتانے کے بعد مذہب کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، اور واقعاً افسوس کا مقام یہی ہے کہ سب ہم اپنے آپ کو سچا شیعہ بول کر سچے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور حقیقت میں واقعاً کوئی کیوں جواب دے گا؟ سب ڈریں گے۔ اگر مثال کے طور پر خطیب بیٹھا ہوا ہے اور وہ فلاں عالم کو مانتا ہے تو یہاں پر جتنوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ میں فلاں کو مانتا ہوں اور وہ اس کو نہیں مانتا ہے، تو وہ جواب کیوں دے گا مجھے کہ بھائی جس کو تم مانتے ہو اس کو میں نہیں مانتا؟ تو پتہ ہے ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، مائک میرے ہاتھ میں ہے، آواز میری بلند ہے، تو اس کی کیا شامت آئے گی جو نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کی واقعاً شامت آئے گی، اس لیے کہ ممبر پر بلندی پہ ابھی میں بیٹھا ہوں اور میں جس کو مانتا ہوں اس کو وہ نہیں مانتا ہے، تو اب میری ذمہ داری کیا بنے گی؟ میں اپنے اعتبار سے جتنا ممکن ہوگا اس کو پوری طرح سے رسوا کر دوں گا۔ کیا یہاں پر وہ جو بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے فلاں کو نہیں مانتا اور فلاں کو نہیں مانتا، لیکن ہے تو شیعہ، ہے تو مومن، ہے تو عزادار،